جو آرمی چیف کی بزنس مین سے جو ملاقات ہوئی اس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اور بڑی سٹارٹلنگ تفصیلات ہیں. ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی. وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان ایک طرح سے لڑائی کرانے کی سازش تھی, کیونکہ یہ اس کے جو تانے بانے اب جو سازش سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو اپنے حمایتی بزنس مین ہیں جو نون لیگ کے اقتدار کے موقع میں فائدہ اٹھاتے رہے ہیں, بڑا انہوں نے منافع بنایا, ان سے کہا کہ اب آپ ایک کام کریں, آپ تاجروں کو اکٹھا کریں, بزنس مین کو اکٹھا کریں اور جائیں آرمی چیف کے پاس اور ان سے کہیں کہ جناب یہ تو ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے, اقتصادی ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ یا تو عمران خان کو تبدیل کریں یا نیب کے قوانین کو تبدیل کریں, کیونکہ نیب کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر پا رہے. اور میں آپ کو ایک اور بھی انفارمیشن دیتا ہوں کہ اس میں کچھ بیوروکریٹس بھی شامل ہیں اور پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے یہ ڈرامہ رچایا گیا کہ سی پیک کے کچھ جو ایگریمنٹس تھے بیوروکریٹس نے کہا کہ ہم ان پر سائن نہیں کریں گے. اور آپ خود یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کون کہہ سکتا ہے پرائم منسٹر کے سامنے جب تک پرائم منسٹر آفس میں کام کرنے والے کچھ طاقتور بیوروکریٹس ان کو اس بات کی آشیرواد نہ دیں کہ بالکل, کیونکہ وہ بھی ان بیوروکریٹس نے یہ کہا جی نیب ہمیں پکڑ لے گی, ہم نہیں کچھ کر سکتے, ہم نہیں سائن کریں گے. اور وہ سی پیک کے منصوبے تھے. تاثر یہ پرائم منسٹر کو دیا کہ نیب نے ہر چیز کو سیز کر دیا ہے, نیب کے قوانین کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, نیب کے اختیارات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہی تاثر آرمی چیف کو دینا مقصود تھا کہ حکومت صحیح کام نہیں کر رہی, پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کر رہی ہے. تو میاں منشا صاحب جو ایک بہت بڑے نواز شریف صاحب کے پارٹنر, سپورٹر, ساتھی جو بھی ہیں مبینہ طور پر ایلیجڈلی, انہوں نے اور بہت سارے دوسرے جو کاروباری لوگ ہیں انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بنایا اور آرمی چیف کے پاس پہنچے گفتگو کرنے کے لیے, جناب کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. تو آگے کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ایک بہت ذہین آدمی ہے میجر جنرل آصف غفور, تو بجائے اس کے کہ وہ صرف بزنس مین کی ملاقات کرواتے آرمی چیف سے, انہوں نے کہا کہ ہم ایک سیمینار رکھ لیتے ہیں, ہم ایک تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا لیتے ہیں, اس میں ہم گورنمنٹ کو بھی بلا لیتے ہیں, بزنس والے لوگ بھی آ جائیں گے, ہم بھی بیٹھے ہوں گے, ایک آمنے سامنے ہم ان کو موقع فراہم کر دیتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں ایک آئینی حکومت ہے, پرائم منسٹر عمران خان الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں اور پاکستان کی فوج بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ ہم اس حکومت کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ آئینی طور پر ان کے پاس مینڈیٹ حاصل ہے, ہم اپنی حدود سے تجاوز نہیں کریں گے. اب جناب میں جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں میں آپ کو اب جو اصل منصوبہ وہ یہی تھا کہ جناب جا کے آپ نے دہائیاں دینی ہیں. وہاں پر بزنس مین گئے اور سٹیک ہولڈرز یعنی اس میں اقتصادی ٹیم بھی گورنمنٹ کی موجود تھی, حفیظ شیخ موجود تھے, بڑے انٹیلیجنٹ وہ ایک بیوروکریٹ ہیں اور ماہر معیشت ہیں. تو جناب وہاں پر دہائی شروع ہو گئی. اب وہاں پر سب سے پہلے آپ یہ اندازہ کریں میاں منشا صاحب جنہوں نے اتنا مال بنایا نواز شریف صاحب کے دور میں, انہوں نے رولا ڈال دیا جس طرح کوئی کہ جی ہائے اللہ ہم لٹ گئے, دعائی دینی شروع کر دی, ہم برباد ہو گئے. جس پر حفیظ شیخ صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کیسے برباد ہو گئے, ماضی میں آپ کا جو ریٹرن ہے وہ ہونا چاہیے تھا, یعنی منافع آپ کا 18% ہونا چاہیے تھا. یہ جو پار پروجیکٹس ہیں ان میں کیپیسٹی کے نام پر ایگریمنٹ کر کے آپ نے 60% منافع کمایا. اندازہ لگائیں نواز شریف صاحب کے زمانے میں میاں منشا صاحب اور یہ سارے بزنس مین جو گئے جنرل قمر باجوہ کے پاس کہ جناب عمران خان حکومت نہیں چلنے دیتا اور یہ ترقی نہیں ہو سکتی ملک میں اگر یہ حکومت رہی یا نیب کے یہ قوانین رہے, 60% منافع وہ کماتے رہے. یہ بتایا حفیظ شیخ نے وہاں جنرل قمر جاوید باجوہ کی موجودگی میں. پھر وہاں پر دیکھیں عقیل کریم ڈیڈی بہت ایک زبردست بزنس مین ہے, پھر اعجاز گوہر صاحب جو آپٹیما کے بھی جو پریزیڈنٹ رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ شاید اب بھی ہیں پریزیڈنٹ, انہوں نے کہا جہاں میاں منشا صاحب یہ آپ کیا فرما رہے ہیں, آپ نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے ہمیں ٹیکسٹائل کو آپ نے کارنر کیا اور ہمیں اتنا زیادہ نقصان ہوا. تو وہاں پر پھر اعجاز گوہر اور عقیل کریم ڈیڈی جیسے جو بزنس مین تھے جو پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ ذرا آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ ہو, اور وہ ایف بی آر کے ساتھ ہمیشہ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں, بلکہ ماضی میں عقیل کریم ڈیڈی تو مختلف جو کیسز ہیں ان کو انہوں نے فیس کیا اور ان کا وہ سامنا کرتے رہے. تو انہوں نے جب یہ کلاس لی تو وہاں پر حفیظ شیخ صاحب نے ایک بہت بڑا فراڈ بتایا پاکستانی بزنس مین کا. رانا صاحب یہ سننے کی بات ہے. جی بھائی جان. انہوں نے کہا کہ چائنا کی گورنمنٹ نے بتایا کہ پاکستان سے جو امپورٹ آرڈر آیا ہے
وہ ہے $12 بلین کا، یہ جو مختلف بزنس مین ہیں. جبکہ پاکستان کے پاس جو ہمارے پاس جو ہماری ایف بی آئی کے پاس جو کاغذات ہیں اس میں یہ صرف $6 بلین ہے. باقی 6 بلین، اس کا مطلب ہے انڈر انوائسنگ ہوئی. وہ سارے کا سارا پیسہ جن لوگوں نے وہ چیزیں منگوانی تھیں وہ باہر سے پیمنٹ ہو کے وہ باہر ہی دبئی، امریکہ، برطانیہ، وہ جو ان کے فرنٹ مین ہیں، یہ ان اکاؤنٹس میں وہ ڈالر سارے کا سارا چلا گیا. یہ حفیظ شیخ دیکھیں، چائنیز حکومت نے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بتایا، جو فگرز ہیں آپ سنیں ناظرین ذرا. یہ جو کاروباری لوگ کہتے ہیں نا پاکستان رک گیا، نیب کی وجہ سے رک گیا، پاکستانی کاروبار ہو نہیں سکتا، یہ وہ لوگ ہیں جو زرداری اور نواز شریف کے کہنے پہ گئے تھے جا کے جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے کہ ہم ان سے کہیں کہ آپ عمران خان کو ہٹائیں یا نیب کے قوانین تبدیل کریں. وہاں پہ حفیظ شیخ نے پول کھولا ان کا. کیا پول؟ کہ جناب جو چائنیز گورنمنٹ فگر دے رہی ہے $12 بلین پاکستان سے امپورٹ آرڈر گیا ہے. پاکستان کے پاس کیا ریکارڈ ہے؟ صرف $6 بلین. باقی 6 بلین کون سے اکاؤنٹس میں جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس نے کیا، کیا کیا؟ یہ فراڈ ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اکانومی سقوط کا شکار ہو گئی، ترقی نہیں ہو سکتی، کاروبار بند ہو گیا. کیونکہ یہ چور ان کو جب ضرب لگائی ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے، عمران خان نے جب ان کا پکڑا گلا تو اس کے بعد یہ چلے گئے. اور یہ دیکھیں اس کی تفصیلات آ رہی ہیں، جس پر پھر آرمی چیف نے بھی رانا صاحب یہ بات کہی کہ آپ بھی جو ایک 50 سال پہلے کے جو بزنسز ہیں جیسے ٹیکسٹائل والے ہیں کہ آپ اسی پہ آپ پہ اوپر بھی ایک جمود طاری ہے، آپ بھی انہی کو اسی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. آپ جائیں بلوچستان میں ریکوڈک ہے اس میں انویسٹ کریں، مائننگ ہے اس میں انویسٹ کریں. پاکستان کی فوج آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کرتی ہے. پاکستان کے جوان جو ہیں وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان میں سیکورٹی ہو، تاکہ بزنسز پوری ایمانداری سے کام کر سکیں اور زیادہ فلرش کر سکیں. بزنس ہوگا تو لوگوں کو جابز ملے گی. لیکن یہ جو فراڈ اور بے ایمانی ہے نا، یہ نہیں ہم چلنے دیں گے. نیب کے جو قوانین ہیں اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہے تو اس کو ہم روکیں گے، نہیں ہونے دیں گے، بتائیں آپ ہمیں. لیکن جو ٹیکس ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا. کاروبار آپ کریں، ہم آپ کو پوری تفصیل دیں گے. رانا صاحب یہ تو تفصیلات سامنے آئی ہیں. لیکن بھائی جان بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان میں بہت سارے ایسے کاروباری لوگ ہیں جو میاں نواز شریف اور آصف زرداری کے فرنٹ مین رہے ہیں. یہ نام نہاد کاروبار کی آڑ میں جس طریقے سے اس ملک کی معیشت کو برباد کیا ان لوگوں نے، اور آج یہ جو رونا رو رہے ہیں نیب کا، یہ اصل مقصد کیا ہے؟ جو بات وزیر اعظم عمران خان کو سمجھنی چاہیے کہ جو بیوروکریٹ ان کے کانوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیب ہمیں پکڑ لے گا، بات سمیع صاحب سیدھی ہے. وہ اس کیس کو خراب کرنا چاہتے ہیں جو نواز شریف اور آصف زرداری کے خلاف چل رہے ہیں. وہ ان کیسوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ نیب غلط کام کر رہا ہے. دیکھیں میاں نواز شریف کیا ہے، وہ نہیں اپنے آپ کو کاروباری آدمی کہتے، وہ نہیں کہتے میرے بچے بزنس کرتے ہیں. شہباز شریف کے بچے کیا کرتے ہیں؟ یہ سارا ایک ٹوپی ڈرامہ رچایا جا رہا ہے نیب کے خلاف کہ بھئی نیب کو آپ نے کتنی بڑی بات بتائی ہے. یہ $12 بلین کہاں اور کہاں $6 بلین. اب اس معاملے کا نیب انکوائری نہ کرے تو اور کیا کرے؟ نہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ نیب اس کی انکوائری نہ کرے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دیکھیں آج یہ جو پاکستان میں بہت سارے میڈیا کے گروپس ہیں وہ ایک نیب کے بارے میں رانا صاحب ایک بیانیہ بنا رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں بڑے بڑے جگادری صحافی جو تھے وہ یہ پروگرام کر رہے تھے کہ جی نیب کے چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ مجھے سعودی عرب جیسے اختیارات مل جائیں تو میں ان کو سیدھا کر دوں گا. اگر آپ اس کی تقریر کو پورا سن لیں تو انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے اتنے پیسے ریکور کر لیے، تو سعودی عرب نے تو 4 ہفتے میں یہ اس لیے ریکور کر لیے کہ وہاں پہ کنگڈم ہے، وہاں پر ان کے پاس کسی طرح کا بھی جو وہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے. اگر ایسے اختیار یہاں پر میرے پاس ہوں تو میں وہ 3 ہفتوں میں ہم وہ کام کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ مجھے وہ اختیار دیں. اب دیکھیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بات کہی کہ یہ سچویشن ہے، فرق یہ ہے. سو ڈونٹ مکس اورنجز اینڈ ایپلز. اور یہاں پہ پروگرام شروع ہو گیا کہ نیب کے چیئرمین سعودی عرب جیسے اختیارات مانگ رہے ہیں، یہ کتنا خطرناک ہے. یعنی میں وہ اتنا بڑا میڈیا گروپ ہے، میں آج شرمندہ ہو گیا. اور وہ جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے 2-3 تو ان میں سے ایسے تھے بڑی انٹیگریٹی والے وہ لوگ تھے، وہ اس پہ پورا پروگرام نہیں سنا. اور اسی تقریر میں نیب چیئرمین نے آخر میں یہ بات کہی کہ میں جو پاکستان کے نیب کے قوانین ہیں انہی کے تحت ہم کام کریں گے. ہم
बिल्कुल किसी तरह की उसमें कोई हम उसके तजावुज़ नहीं चाहते। यानी एक आदमी जो चोरों बेईमानों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ये सारे चोर बेईमान मिलके उसे कॉर्नर कर रहे हैं, उसके बारे में एक नैरेटिव बयान कर रहे हैं, बना रहे हैं। राना साहब, ये तो एक खुदा का कोई खौफ नहीं है किसी को। शमी साहब, वजीर आजम इमरान खान ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि मैं वो सऊदी अरब के मॉडल से बहुत मुतासर हूं। तो इसका क्या मतलब है कि वजीर आजम इमरान खान यहाँ बादशाहत लाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। ये बात देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने एक वैसे एक बात का हवाला दिया तो उस पे ये लोग पूरा प्रोग्राम राना साहब पूरा, और उसमें मैं अब देखिए मैं हम बिकॉज वी बिलीव इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर बंदा इज इंटाइटल्ड टू हैव देयर ओन थॉट्स, लेकिन एक अफसोसनाक बात कल जब चेयरमैन नैब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा जो टैक्स के केसेस हैं वो सारे एफबीआर को जाएंगे, अगर कोई बैंक हमें किसी बिजनेसमैन का केस रेफर करेगा तो हम देखेंगे, वरना हम नहीं देखेंगे। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जो जौ है उसके साथ गेहूँ भी पिसते हैं, तो अगर हमसे गलती हो गई है तो बड़ापन तो यही होता है कि हम गलती को मान लें। इसका क्या मकसद है सर? इसका क्या मतलब है? मैं बताता हूँ भाई, मैंने वो तकरीर सुनी है उनकी। चेयरमैन साहब ने ये कहा कि ये जो कुछ मैं आज चेयरमैन नैब हूं तो पाकिस्तान की वजह से हूं, आप बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं तो पाकिस्तान की वजह से हो, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए हमें करना चाहिए था सबको हम वो नहीं कर सके और हमें इस गलती को मानना चाहिए। ये कहा चेयरमैन ने। उन्होंने एक और बात कहा, जो आप लोग बाहर इस वक्त मुआहदे कर रहे हैं उस पर कोई काम नहीं हुआ, आप कैसे बाहर से लोगों के पैसे लेकर आएंगे? उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, उन्होंने स्विट्जरलैंड का जिक्र किया, उन्होंने और भी ममालिक का जिक्र किया है। वो कोई इस मामले में जो लोग बाहर बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग बाहर कारोबार की डील करने के लिए गए हैं, वो चेयरमैन नैब को उनके साथ तो नहीं गए, एक प्रेमा फिशी उन्होंने एक पोजीशन वादे की है। नहीं, तो हम तो ये मान रहे हैं उनकी बात का इम्पैक्ट है, तो ये एक प्रेमा फिशी है ना। जो लोग बाहर गए हैं, क्या चेयरमैन नैब उनके साथ गए हैं, किसी डील में शरीक हुए हैं, कहीं पे बैठे हैं कि क्या किसी ने प्रिपेयर किया? उनका जो काम है उनको तो वो करने नहीं दिया जा रहा। ये जो सब कुछ हो रहा है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बड़े बड़े मोटे मगरमच्छों को पकड़ा है, उन्होंने उनसे कहा कि ये जरा हिसाब किताब बता दें, एक शोर मच गया। आप जरा इससे अंदाजा लगाएं ये साजिश कितनी गहरी है कि प्राइम मिनिस्टर के सामने रिपोर्टेडली चंद ब्यूरोक्रेट्स ने ये कहा कि जी हम इन पे साइन नहीं करेंगे इसलिए कि जी नैब हमें पकड़ लेगा। किसने शायद दी होगी? कौन सा अफसर है जो प्राइम मिनिस्टर के सामने ये कहे? इसलिए कि किसी ने वहां पे किसी ताकतवर बंदे ने, हो सकता है वो ताकतवर बंदा खुद भी नैब को मतलूब हो, वो चाहता हो कि वजीर आजम को मैं कन्विंस करूं कि ये नैब के कवानीन तब्दील करें। इसीलिए तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपने घर पे भी नजर डालें और अपने इर्द गिर्द। ये कहा था चेयरमैन नैब ने कि जो नैब ज़दा लोग हैं उनसे ओपिनियन मत लें, उनसे कोई मशवरा मत मांगे, इसलिए कि जो नैब को मतलूब है वो तो यही कहेंगे कि नैब ने हर चीज रोक दी, नैब ने हर चीज को बर्बाद कर दिया, नैब के कवानीन तब्दील कर दें, नैब को बंद कर दें, नैब ने ब्यूरोक्रेसी को काम नहीं करने दिया। ये वो देखें, ये बयानिया जो है, ये जो बनाया जा रहा है, उसमें बिजनेसमैन, उसमें करप्ट ब्यूरोक्रेट और उसमें और भी बहुत सारे इदारों के बासर लोग जो हैं वो शामिल हैं। के और जरदारी के चमचे हैं भाईजान जो ये सारा बयानिया बना रहे हैं। आज आपको पता है एहतसाब अदालत में क्या हुआ इस्लामाबाद में? जब आसफ जरदारी और उनकी हमशीरा साहबा का केस पेश हुआ तो एहतसाब अदालत के जज जो हैं, अपना जज बशीर साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि भाई कोई तरीक़ाकार वज़ा कर लें कि इस केस को आगे कैसे चलाना है, क्या करना है। वो अनवर मजीद साहब जो हैं वो कराची से यहाँ नहीं आ रहे, तो कैसे इस केस को आगे चलाएं। आप देखें कि किस तरीके से रुकावटें डाली जा रही हैं उनको अस्पतालों में, नहीं जी ये ट्रैवल नहीं कर सकते, ये फलां नहीं हो सकता, इस किस्म के बहाने। इस निज़ाम में वो चेयरमैन नैब ने जिन मुश्किलात का जिक्र किया वो गलत बात नहीं है। आप देखें कि यहाँ किसी का केस चलाना, उसको आगे बढ़ाना, कितने मसाइल हैं। और फिर साहब की मुलाकातें भी हुई हैं कुछ बिजनेसमैन से और उसके बाद ये बेसिकली उन्होंने ही आपसे कह रही है, बिल्कुल ये आपकी इन्फॉर्मेशन। ये सारा जो मामला हुआ है कारोबारी लोगों को बीच में लाने का और फिर आगे जाके मौलाना फजलुर रहमान की कहानी भी बयान करते हैं, ये सारी की सारी जो कहानी है ना, ये जुड़ी हुई है और मकसद एक है, ये गठजोड़ है, चोरों का एक बहुत बड़ा एक अलायंस है और गठजोड़ है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नाकाम बनाने के लिए। इस सूरत देखें, एक प्राइम मिनिस्टर अब मंडे को चाइना जा रहे हैं, उलझे हुए हैं, कश्मीर पर उलझे हुए हैं, पार्लियामेंट में इतनी ज्यादा बड़ी अक्सरियत नहीं, अपने साथ जो कई उनके जो वो करप्ट लोग हैं या कई ऐसे लोग हैं जो परफॉर्मेंस ठीक नहीं कर रहे, उनको निकाल नहीं सकते, नंबर गेम में फंस जाते हैं, हाथ पांव बांधे हुए हैं, अकेला शख्स पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है। और देखें ये बयानिया कितना स्ट्रांग है। आपने आपके जो व्हाइट कॉलर क्राइम हो रहा है यहाँ पर, जिन लोगों ने माल बनाया, किस तरह से उन्होंने जलगार की है, कहां वो आर्मी चीफ तक पहुंच गए हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच गए हैं, मीडिया उनके साथ है, चेयरमैन नैब के पास, चेयरमैन नैब को देखे उन्होंने कॉर्नर कर दिया है। चेयरमैन, आपको क्यों आई थी चेयरमैन नैब की वीडियो? ब्लैकमेल करने के लिए कि चेयरमैन नैब अपनी इसी से पीछे हट जाए।
یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے دیکھیں یہ ہر چیز ان کے یہ مجھے یاد آ رہے ہیں جسٹس آصف سعید خان کھوسا کہ مافیا. رانا صاحب یہ وہ کام ہیں جو مافیا کرتی ہے. یہ مافیا جو اٹلی کا مافیا تھا, جو ہم امریکہ میں جو فلمیں دیکھتے تھے, الکپون ٹائپ جو مافیا تھا, ارشد ملک کے ساتھ کیا کیا جج کے ساتھ دیکھ لیں, اس کی بھی ویڈیو پر. اب یہ انسان کے اندر بعض اوقات جو خامیاں ہوتی ہیں ان کو بھانپنے کے بعد یہ مافیا اس کا ثبوت لیتا ہے اور اس کی بنیاد پر اس کو مزید غلطیاں کرنے پر مجبور کرتا ہے اور اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے. اب یہ جو ساری کہانی ہے یہ انفولڈ ہوئی ہے, لیکن اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان سے کہا کہ ہم یہ جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی, یہ آئینی گورنمنٹ ہے, یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. اس کے پاس جب تک مینڈیٹ ہے پاکستان کی فوج آئین اور قانون کے مطابق اس حکومت کو سپورٹ کرتی رہے گی. اور آپ بھی کریں کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ مولانا فضل الرحمان جو بیٹھ کے کہتے ہیں نا جج وہ بھی ہوں گے, وکیل بھی ہوں گے, وہ ڈاکٹر بھی ہوں گے, کلرک بھی ہوں گے, کاروبار بھی ہوگا, پورا پاکستان ہوگا. اس کے لیے پیسے چاہیے نا لوگوں کو گاڑیوں سے لانے کے لیے, وہ کون دے رہا ہے؟ جب آپ نواز شریف کی حکومت میں 60% منافع کما رہے ہیں رانا صاحب, تو وہ 60% میں سے اگر آپ 10% بھی کسی کو دے دیں تو وہ کتنا پیسہ ہوگا اربوں روپے میں. وہ جہاں مرضی جتنا مرضی آپ اس کو ختم کرنے میں اب قانونی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.